السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید ندائے ممبر کے پروگرام میں۔ تو ہم بریک جانے سے پہلے بات کر رہے تھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں امہات المؤمنین، اور جیسے مولانا نے فرمایا کہ پہلے ان کا نکاح جو ہے وہ حالات بتائے کہ پہلے نکاح ان کا ہوا تھا مصافع بن صفوان سے، جو پھر بعد میں مارا گیا جنگ مریسی کے اندر، اور پھر اب یہ جو جنگ شروع ہو گئی تھی غزوہ مریسی یا غزوہ بنی المصطلق، یہ دو نام سے یہ جنگ جو ہے وہ مشہور ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ حارث جو ان کا سردار ہے بنو المصطلق کا، جو کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، ان کا بھی قصہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے خدمت میں وہ عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں پر جا کر حملہ کرتے ہیں اور ان کو ختم نیست و نابود کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، لیکن ابھی کنفرم نہیں تھا، تو ایک صحابی کو بھیجا بطور جاسوس کے، جا کر پتہ کریں اور کہ واقعی یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ تو پھر وہ صحابی واپس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات بالکل سچی ہے، انہوں نے حملے کی پوری تیاری کر لی ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ بجائے یہ کہ وہ ہمارے گھر پر حملہ کریں، تو ہم ہی جو ہے ان کے آگے جو ہے ان کے سامنے جو ہے پیش ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آگے مولانا حیات صاحب انشاءاللہ تعالی جو قصہ ہے ارشاد فرمائیں گے۔ ہاں بالکل۔ غزوہ مریسی۔ تو پھر یہی ہوا کہ جب مسلمان وہاں پہنچے، حارث وغیرہ اس وقت تو چلے گئے تھے، تو جو وہاں لوگ رہنے والے تھے انہوں نے ایک حد تک یہ مسلمانوں پر جلگار کیا۔ تو مسلمانوں نے ایک دم جب ایک اکٹھی وار کی ان پر، تو ان کو یعنی کہ 11 آدمی مارے گئے تھے، 11 آدمی اس جنگ کے اندر مارے گئے تھے، اور 600 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، 600 قیدیز۔ اور یہ نہیں، مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر بہت ہی زیادہ تعداد کے اندر مال غنیمت ملا، 2000 اونٹ، 2000 camels، 2000 اونٹ ملے اور 5000 بکریاں۔ اس غزوہ کے اندر کافی یعنی منافقین بھی شامل تھے، ان کو پتہ تھا کہ یعنی یہ جو ایریا کافی مالدار ہے، تو سب آ گئے تھے۔ تو 2000 اونٹ ملے اور 5000 بکریاں، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب قیدی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ حارث کی جو بیٹی تھی، جو ہماری ماں بننے والی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ بننے والی تھی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں قیدی بن گئی۔ تو جتنے بھی قیدی تھے تو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیے گئے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی تقسیم کے اندر آ گئی۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یعنی انہوں نے ایک قسم کی چیز مقاتبت، کہ اگر کوئی غلام ہو تو غلام کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک خاص یعنی متعین کردہ متعین کردہ پیسے کو دے کر اپنی رہائی کر دے۔ تو انہوں نے 9 اوقیہ سونے پر اپنی یہ مکاتبت طے کر دی کہ جب میں 9 اوقیہ حضرت ثابت کو دے دوں گی تو گویا کہ میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت پیسے کہاں تھے، ان کے والد صاحب بھی چلے گئے تھے، شوہر بھی مارا گیا تھا، اور پورا ان کا قبیلہ کا اکثر حصہ 600 لوگ گرفتار، ان کے آنکھوں کے سامنے، شہزادی تھی بھائی، آنکھوں کے سامنے سب گرفتار۔ تو ان کا کیا حال ہوگا کہ اور ان کے سر پہ سمجھے کہ 9 اوقیہ سونے کا ایک قسم کا قرضہ ہو گیا۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے مانگتی ہوں کوئی مدد، کہ آپ میری مدد فرمائیں کہ 9 اوقیہ سونا مجھے دینا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، مختلف روایتیں، ایک روایت کے اندر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو اس سے بہتر تجویز نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کروں کہ میں یہ اوقیہ کو سونے کو کہ جو اوقیہ ہوتے ہیں خاص وزن تھی اور اس وقت بھی سونا میں آپ کی طرف سے یہ دے دوں اور پھر میں آپ کو رہا کر کے آپ سے میں نکاح نہ کر دوں. یہ ایک روایت ہے. تو انہوں نے قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 9 اوقیہ سونے کو دے دیا اور ان سے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا. دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ نہیں، جب حارث جو ان کے والد صاحب تھے نا تو وہاں سے تو چلے گئے تھے، تو بعد میں ان کو سمجھ آئے کہ بھائی یہ کیا کر دی میں نے، میں سے چلے گیا. تو وہ دوبارہ آئے اور ساتھ انہوں نے بہت سارے عمدہ یعنی اونٹ لے آئے رنسم کے لیے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک رنسم دوں گا. لیکن راستے کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ 2 بہت ہی عمدے جو اونٹ ہیں سب سے عمدے ان کو یعنی کہ چھپا دیا کہ چلو دس پلنٹی کملز ہے، دیز آر ٹو گڈ، میں ان کو خود کے لیے رکھ لیتا ہوں. تو مدینہ کی طرف گھاٹی کے اندر وہاں چھپا دیا ان کو. تو جب آئے مدینہ شریف کو تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یعنی اے محمد، میری جو بیٹی ہے نا یہ سردار کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، تو اس کے لیے گویا کنیز کی حیثیت کو اختیار کرنا ناقابل برداشت ہے. تو میں آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ ان کو رہا کر دیں اور میں ان کے لیے فدیہ دیتا ہوں. تو تو اس روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اس وقت فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ نے اونٹ لائے ہیں، ان 2 اونٹوں کا کیا حال ہے جو آپ نے چھپا دیے وہاں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول، ان پر یہ بات واضح ہو کہ واقعی یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ اشہد انک رسول اللہ. وہ بھی مسلمان ہو گئے. عجیب خوش قسمتی کہ حضرت حارث ابن زرار رضی اللہ عنہ کی قسمت بھی بدل گئی کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. عجیب ماشاء اللہ. تو پھر نبی کریم سے نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم جوہریہ ہی کو پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا what does she want to do. تو حضرت جوہریہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. ان کے بعد سے نے کہا کہ دیکھیے بیٹی اب مجھے رسوا نہ کریں، میں نے تو یہ بات کہی آپ کے بارے میں کہ آپ کو وغیرہ وغیرہ، تو آپ کا کیا. تو نبی کریم سے نے فرمایا کہ اے جوہریہ آپ کیا کرنی چاہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں. تو روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح فرما دیا. تو اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ گویا کہ ام المؤمنین ہو گئی. عجیب شرف. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بلکہ آپ فرماتی ہے کہ تو پھر کیا ہوا، صحابہ کرام نے جب ان کو خبر ملی، کتنے 9 منزل دور مدینے سے آئے تھے نا، کتنی قربانیاں اٹھا کر، اور غریب تھے مسلمان. تو ان کے حصے میں جب یعنی کہ یہ باندیاں اور یہ غلام، تو جس طرح صاحب فرما رہے تھے کہ یہ مال اور یہ جو یعنی غلام تھے یہ باقاعدہ بہت ہی مال تھا. اٹ واز ویری جس طرح آج چل نا آدمی کے پاس اچھا سا مال ہو، تو گویا کہ یہ بھی غلام بھی مالداروں کے پاس ہی غلام ہوتے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یار دیکھیں یہ ابھی تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کی زوج مطہرہ ہے اور ہماری ماں ہے، ابھی تو یہ سسرالی رشتہ قائم ہو گیا ہے. ہاں نبی کریم کی گویا کہ یہ داماد ہے نا یہ سارے. تو دیکھیں ہم اس طرح کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی قیدی ہیں اللہ پر 600 599 قیدی ہم سب کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے ہیں اس خوشی میں اور اس واسطے کہ ہماری یعنی یہ نبی کریم سے کوئی عزت کے لیے ہم عزت کریں. تو پورے 600 قیدی اس دن اسی وقت صحابہ کرام نے آزاد کر دیا. کتنی محبت تھی. اور ورنہ ایک بات اس پہ بھی تھوڑا غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ غلامیت کے اندر ہیں اور باقی جو لوگ تھے وہ بھی غلام بن گئے، اور یہ کافی بڑا قبیلہ تھا اور کافی مطلب کہ مالدار اور عزت والا قبیلہ تھا. تو اب یہ ایک عجیب ایک بات ہے کہ مسلمانوں کا کیا سلوک ہوگا ان کے ساتھ کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئیں اور اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سارے مسلمان ہو گئے. اور ایک یہ مطلب کہ سوچنے والی بات ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی غلام ایک جب آدمی سنتا ہے یعنی سلیوز، تو ایک نیگیٹو پکچر جو ہے، ایک تصویر جو ہے وہ ذہن کے اندر آتی ہے کہ مار پیٹ، کام کروانا اور جو ہے مطلب کہ یعنی کہ ظلم کرنا، ظلم و ستم کرنا، کھانا نہ دینا. لیکن اسلام کے اندر غلام کے اتنے حقوق ہیں کہ اگر وہ لوگ ادا کرنے شروع کر دیں تو یہ جس طرح ایک امپلائی ہوتا ہے یعنی اس سے بھی زیادہ حقوق. اللہ اکبر. جو ان کی حکومت اتنے حقوق نہیں دیتی جتنا اسلام جو ہے وہ حقوق دیتا ہے. یہ غلاموں کو ہے مولانا جی، کہ ان کا خیال رکھنا، ان کو جو ہے جگہ دینا، ان کو کپڑے دینا، ان کی پوری، یہ نہیں کہ ان سے کام لینا اور ان کے اوپر ظلم کرنا، یہ نہیں تھا. تو یہ کیا وجہ تھی کہ
اب یہ پہلے تو جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مارنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے تیر چلائے، اور پھر تھوڑا ڈر کی وجہ سے تو چلو بھاگ گئے، لیکن دشمن ہیں، اور دشمن جو ہیں وہ دوست نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر جان چھڑکنے والے بن گئے، کہ حضرت جویریہ کو ان کے والد حارث کہہ رہے ہیں کہ بیٹی آ جاؤ، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ نہیں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی چنتی ہوں۔ تو یہ کوئی بات ہوگی، تو اس وجہ سے ہمیں یہ پوائنٹ جو ہے یہ اکثر کتابوں کے اندر مطلب کہ بہت مختصر طور پر لکھا ہوتا ہے، تو یہ بات سامنے نہیں آتی، تو یہ بات سامنے لانی بہت ضروری ہے کہ غلاموں کے حقوق، اور چونکہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ غلامیت نہیں ہے اس زمانے کے اندر، ختم ہو چکی ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ اور اب دیکھیں صحابہ کرام کی قربانی دیکھیں کہ غریب صحابہ ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اور ان کے اوپر کتنا ظلم کیا لوگوں نے، پورا عرب ظلم کر رہا ہے ان کے اوپر، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی وجہ سے سب کو آزاد کر دیا۔ عائشہ فرماتی ہے نا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جویریہ کے بارے میں کہ یعنی کہ فرماتی کہ میں نے اس طرح کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا یعنی زندگی کے اندر کہ جو اپنے خاندان کے لیے اتنا ہی خیر اور مبارک گزرا ہو نا، ہاں کہ فرماتی ایک ہی جس طرح ہاں کہ ایک ہی مرتبہ یعنی ان کے نکاح کی وجہ سے ان کے کتنے سو یعنی مستقل گھریلو یعنی خاندان والے لوگ آزاد کر دیے گئے۔ تو فرماتی ان سے کوئی زیادہ میں نے نہیں دیکھا مبارک، اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ہے ہی مبارک خاتون تھی نا۔ اللہ اکبر۔ جی صحابہ نے جو صحابہ کرام نے جو آزاد کیا ان کو، تو صحابہ کا پوائنٹ یہ تھا کہ جس خاندان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے وہ غلام نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے غلامی کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے سب کو آزاد کر دیتے ہیں، حالانکہ وہی تو ان کا مال تھا، لیکن اتنی بڑی قربانی۔ بالکل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی اس کے پیچھے کیا تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ان کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج اور تعدد زوجیت کا جو مقصد تھا، جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے پروگرام کے اندر، وہ یہ نہیں تھا کہ مطلب کہ شادی جس یعنی نیت سے ہم کرتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد دین کو پھیلانا تھا، اور واقعی اسی طرح ہوا۔ وہ انشاءاللہ اس کے اوپر علماء کرام روشنی ڈالیں گے کہ دین کا بہت بڑا حصہ ان ازواج مطہرات ہماری ماؤں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو مولانا عبدالباسط صاحب، اگر آپ انشاءاللہ آگے تھوڑی سی اور ان کے حالات کے اوپر روشنی ڈالیں کہ وفات اور حلیہ تقوی وغیرہ، اس کے اوپر تھوڑی سی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی وفات ربیع الاول 50 ہجری میں ہوئی، تو اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی، اور اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ تو اس وقت مروان نے جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع کے اندر دفن ہوتی ہیں۔ حلیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جویریہ رضی اللہ عنہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مناسب اندام، جسم جو ہے بڑا مناسب اور بڑی خوبصورت اور بڑی شیریں ادا والی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، اور فضل و کمال کا یہ حال تھا کہ ان سے بہت ساری روایات جو ہیں وہ منقول ہیں، جو مختلف صحابہ نے روایت کی ہیں، اور تقویٰ ایک زاہدانہ زندگی انہوں نے گزاری۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے گھر میں ایک جگہ بنائی ہوئی تھی انہوں نے، جس کو مسجد قرار دیتی تھی، وہاں جا کر اپنی عبادت ادا کرتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے صبح کی نماز کے بعد، تو اپنی اس مسجد کے اندر جو گھر کے اندر انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں عبادت کر رہی تھی، اور پھر دوپہر کو تشریف لائے تو وہی موجود تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس وقت سے یہاں موجود ہو؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت سے یہاں موجود ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات ان کو ارشاد فرمائے، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ اور اس طرح مسلم اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ آپ کے اس وقت اور اس کے وقت کے درمیان میں نے یہ کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ ومداد کلماتہ۔
ان کلمات کو میں نے 3 دفعہ پڑھا ہے، اور صبح سے لے کر اس وقت تک جو آپ نے تسبیحات کی ہیں وہ ان سب پر بھاری ہے۔ یعنی قیامت والے دن جو اعمال کی ترازو کھڑی ہوگی، وہاں اعمال کی گنتی تو نہیں ہوگی، بلکہ اعمال کو تولا جائے گا، اور اللہ کے ہاں اعمال کا وزن ہے، اعمال کی گنتی نہیں ہے۔ اور اعمال کا وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے۔ جتنا کسی کے اندر اخلاص ہوگا، جتنے اس کے اندر للہیت ہوگی، جتنا اس کے اندر خلوص ہوگا اور اللہ کی رضا مقصود ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے اندر عمل کے وزن کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کلمات بھاری ہو جائیں گے، اور بخاری شریف کی روایت کے اندر ایک اور بھی کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کلمات زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، لیکن قیامت والے دن اعمال کے ترازو میں بڑے بھارے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو چند کلمات ایسے ہیں، یہ کلمات ہمیں یاد کر لینے چاہیے، اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی دیر نہیں لگتی، اور ان کو سمجھ کر، ان کے الفاظ کا ترجمہ سمجھ کر ان کو اخلاص کے ساتھ آدمی پڑھے تو آدمی کے نیکی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم حریص ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کرنے سے، تھوڑا سا وقت لگانے سے ہمیں زیادہ اس کا اجر مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کلمات ایسے رکھے ہیں جن کو زبان کی حرکت اس میں تھوڑی ہوتی ہے، لیکن قیامت والے دن اعمال کے ترازو میں وہ بھاری ہو جائیں گے۔ زندگی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بڑی مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے، پہلی امتوں کے مقابلے میں جتنا ان کا وقت زیادہ تھا ان کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بہت سارے عظیم مواقع رکھے ہیں، جن مواقع سے فائدہ اٹھا کر یہ امت اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کر سکتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے اس طرح کے مولانا فرما رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کے اندر ایک حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا بہت سارا حصہ جو ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے کھولا ہے، اور گھر کی زندگی اور ازواج مطہرات کے اس طرح کے پیش آنے والے حالات جو ہیں ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ارشاد فرمائی، اور امت کو اس کا نفع ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کلمات کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور ناظرین کرام اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو صبح کو تشریف لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھی ہوں گی اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول اور مصروف ہوں گی۔ ہم ویسے اندازہ لگاتے ہیں کہ اور پھر نصف النہار تک یعنی کہ آدھے دن تک، یعنی کہ چاش کا جو وقت ہوتا ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ 2-3 گھنٹے تو کم از کم 3 گھنٹے تین گھنٹے تو بنتے ہی ہیں، یا ہو سکتا ہے زیادہ ہو، تو بہرحال 3 گھنٹے اگر ہم کہتے ہیں تو 3 گھنٹے کے اندر جو انہوں نے ذکر اور عبادت جس اخلاص اور استخلاص کے ساتھ کی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 4 کلمات اگر پڑھ لیں تو اس کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا آپ وہاں پر بیٹھ کر یہ اتنے دیر تک جو عبادت کرتی رہی ہیں اس کا اجر۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کلمات ایک مرتبہ پھر ناظرین کے خدمت میں ہم پیش کر دیں تاکہ ہم اس کو سیکھ لیں، اور سیکھنے کے بعد جو ہے اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ عمل کریں گے تو وہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ملے گا، ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو مسلم اور ابو داود کے اندر جو روایت ہے وہ مختصر ہے اور آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو یہ کلمات انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ لیں، اور اس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے اتنا زیادہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اجر ملے گا۔ تو یہ ایک عادت بنا لیں انشاءاللہ کہ ہم اس ذکر کو انشاءاللہ تعالی صبح کے فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں گے۔ تو فجر کی نماز کے بعد یہ اگر پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت بڑا اجر عظیم ہوگا ہمارے لیے، اور آخرت کے اندر جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو اس وقت ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے گا،
اور بڑی خوشی ہوگی کہ الحمدللہ، اور بلکہ خوشی ہوگی اور افسوس اس پر ہوگا کہ کاش ہم اور زیادہ محنت کر لیتے اور زیادہ پڑھ لیتے تاکہ ہمارے درجات آج جنت کے اندر اور بلند ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور موت سے پہلے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں اور ایمان کی حالت کے اندر ہماری روح قبض ہو۔ آمین۔ یہ ہر وقت دعا کیا کریں ہر نماز کے بعد، اور یہ فکر رہے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہو جائے۔ خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی آگے مزے ہی مزے ہیں، اور اگر خاتمہ جو ہے ایمان پر نہ ہوا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفیں ہیں، پھر وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ دنیا کی جو بھی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اور جو مصیبت ہے، جو تکلیف ہے، وہ موت پر ختم ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آدمی مر جائے گا، ختم ہو جائے گی وہ تکلیف، لیکن آخرت کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوئے گی، اور اسی طرح آخرت کی خوشیاں انشاءاللہ تعالی کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ جیسے مولانا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ غزوہ مریسیع کے اندر، اس غزوے کے اندر کافی منافقین بھی گئے تھے، ان کو پتہ تھا مال غنیمت آگے جو پارٹی ہے وہ مالدار ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہ یہ منافقین سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوا، ہمیشہ ہمیشہ نقصان ہوتا رہا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا بھی جو سب سے نچلا حصہ جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ اور گند اور پیشاب اور پاخانہ ہوگا، اس کے اندر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ان نفاق سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاث، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، میں نے کہا عرض کرتا جاؤں کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، ایک روایت میں 4 علامتیں ہیں، ایک میں 3 ہیں اور ایک میں 4 ہیں، تو 3 والی عرض کرتا ہوں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آج کل تو اگر آدمی کسی کو کوئی بات کہے، میں اپنے شاگردوں سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو ایک بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں یقین نہیں ہو رہا، قسم اٹھا کے بولو آپ۔ میں نے کہا بھائی میں سچ بول رہا ہوں، مجھے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج کل یہ بھی قسم بہت زیادہ ہو گیا بھائی، قسم ہر بات پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ واللہ واللہ باللہ تاللہ، اور عجیب عجیب مطلب کہ قسمیں اٹھاتے ہیں لوگ۔ تو اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو پھر وعدہ خلافی کرے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم نے تو انشاءاللہ کہا تھا، تو بھائی انشاءاللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ اگر آدمی یہ کہے کہ انشاءاللہ تعالی میں 4 بجے وہاں پر پہنچ جاؤں گا، پھر اب اس کے لیے یہ وعدہ ہو گیا ہے، اس کو پہنچنا ہے 4 بجے۔ ہاں اگر من عند اللہ کوئی ایسی بات پیش آ گئی، نکلا آگے ایکسیڈنٹ تھا، روڈ بلاک تھی، یا گاڑی خراب ہوگی، مطلب کہ اپنے اختیار میں کوئی بات نہیں تھی، پھر اس کو انشاءاللہ اس کا گناہ نہیں ملے گا، لیکن وعدہ کیا ہے تو وہ پہنچنا ہے۔ اور اگر وعدہ نہیں کرنا چاہتا تو کہہ دے بھائی میں کوشش کروں گا، میں وعدہ نہیں کرتا، میں کوشش کر لوں گا، اور اس میں بھی انشاءاللہ آدمی کہے۔ تو وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور تیسری بات وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، امانت کے اندر خیانت کرے، کہ بھائی اس کو ایک امانت دی گئی اور امانت کے اندر جو ہے وہ خیانت کرتا ہے کہ بھائی یہ کسی کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس کو ایسی رکھ دیے مثال کے طور پر، اس کی اتنی حفاظت نہیں کی۔ ہاں اپنی طرف سے حفاظت کر کے اس کو رکھتا ہے پوری اپنی، اور پھر یعنی کہ چوری ہو جاتی ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر چلو وہ اس کے ذمے نہیں ہوگا، امانت کا آدمی ذمہ دار نہیں ہوتا، اس کو دینا نہیں پڑے گا۔ قرض اگر لیا ہے کسی سے، بے شک وہ رقم ڈوب بھی گئی ہو لیکن وہ واپس ادا کرنی ہے۔ امانت کا یہ ہے اگر بشرطے کہ خود آپ نے محفوظ طریقے سے اس کو رکھا ہے، اور اگر وہ جو ہے چوری ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اسلامی طور پر اس کا ضامن نہیں ہوگا، اس کے ذمے وہ بات نہیں آئے گی۔ تو بہرحال جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات میں نے عرض کر دی کہ منافقین کافی تھے، تو منافقین نے اس فائدے کا، اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا، اور جو منافقین کا سردار تھا اس نے رأس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول،
وہ لعین بھی وہاں پر تھا، اور اس لعین نے کیا کیا کہ مطلب دو مہاجر، ایک مہاجر اور غالباً وہ بھی منافقی تھے واللہ اعلم، کہ ایک مہاجر تھے اور ایک مہاجر تو ظاہر مہاجرین میں سے منافقین تو نہیں تھے، لیکن بہرحال واللہ اعلم. تو اب یہ دو صحابہ کے اندر یا ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان لڑائی ہو گئی. تو اب اس اگلا کیا واقعہ ہوتا ہے وہ بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.